انسانی زندگی کی جتنی اہم سرگرمیاں ہوتی ہیں، شیطان کی دخل اندازی بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب مادہ پرستی اور خود غرضی نے ہمیں اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ آزاد خیالات اور مختلف نظریات نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے نئی نسل میں اسلام سے محبت اور عقیدت پہلی جیسی مضبوط نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا جو چاہے کرے، ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمیں بس اپنے اچھے اخلاق پر قائم رہنا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس اخلاق اور ایمان کا تھوڑا سا سرمایہ بھی ہے تو وہ اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ معاشرہ بھی اس سے روشنی حاصل کرے۔ ایمان کے یہ لازمی پہلو کون سے ہیں جن کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے؟ اخلاق کی تعمیر کا سب سے بنیادی پہلو اللہ سے تعلق ہے۔ اس تعلق کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھے اور اس کے احکام کے مطابق اپنے اعمال درست کرے۔ یہی بنیاد ہے جس پر اخلاقی تعمیر کھڑی ہوتی ہے۔ صرف عبادات ادا کر لینا کافی نہیں، اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ باقاعدگی، خشوع و خضوع اور صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ خاص طور پر نماز میں وقت کی پابندی اور باجماعت نماز کی عادت بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، عبادات میں جان اور روح پیدا نہیں ہوتی۔ تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کا دوسرا ذریعہ قرآن و حدیث کا باقاعدہ مطالعہ ہے۔ ایک ایسی امت جس کی بنیاد ہی کتاب و سنت کی تعلیم پر ہے، کم از کم 15 منٹ اگر روزانہ صرف ایک آیت اور ایک حدیث بھی سمجھ کر پڑھی جائے اور اسے زندگی میں اپنانے کی کوشش کی جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی خوراکیں مسلسل طور پر ہمیں گمراہ کن اثرات سے محفوظ رکھیں گی انشاءاللہ۔ ساتھ ہی تحریک اسلامی کے لٹریچر کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ بار بار اور مکمل مطالعہ ہی ہمارے فکر عمل کو تر و تازہ اور مضبوط رکھتا ہے۔ نوافل کا اہتمام، تہجد سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ نفلی روزے تعلق باللہ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دین کے کاموں کے لیے نکالتا رہے۔ اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا ایک بنیادی طریقہ ہر وقت ذکر اور دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع کے لیے چھوٹے چھوٹے پاکیزہ کلمات بتائے ہیں۔ یہ سب دعائیں اور اذکار مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں۔ جو شخص شعور کے ساتھ یہ اذکار کرتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی یاد اور خیر سے بھر جاتی ہے۔ نظم سے تعلق، نظم صرف عملی ضرورت نہیں بلکہ دین اور عبادت کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذمہ دار امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ نظم میں کمزوریاں گناہ کبیرہ ہیں، جیسے امیر کی نافرمانی یا بددلی کے ساتھ اطاعت کرنا، ان کے خلاف سازشیں یا بدگمانیاں پھیلانا، غیبت کرنا یا کینہ رکھنا، ان سے صحیح مشورہ تعاون میں بخل کرنا، راز افشاں کرنا، یہ سب عمل انسان کو نفاق کی طرف لے جا سکتے ہیں اور آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ اہل امر کی ذمہ داریاں کام کرنے والوں والنٹیئر سے زیادہ نازک اور اہم ہے۔ یہ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر رفیق یہ محسوس کرے کہ اسے سب سے زیادہ اعتماد اور قرب حاصل ہے اور وہ بلا جھجک اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے رفقا سے ان کے علم اور تجربے کے مطابق مشورہ لیتے رہے۔ مشاورت سے اعتماد بڑھتا ہے، بدگمانی کم ہوتی ہے اور فیصلوں پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ضروری مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اطاعت کی اہمیت، ہر رفیق کو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھانی چاہیے۔ وقت کی پابندی، اطلاع رسانی، احساس ذمہ داری، اطاعت اور نظم میں کوتاہی، چھوٹی نافرمانی بھی بڑے گناہوں کے مترادف ہے۔ ہر رفیق کو یاد رکھنا چاہیے کہ نظم ایک امانت ہے جس پر بہت محنت اور قربانیاں ہو چکی ہیں۔ اخلاقی تعلقات، باہمی تعلقات میں بدگمانی، جھگڑا، غیبت یا بے بنیاد تہمت نہ ہو۔ اختلافات کی صورت میں اصلاح اور مصالحت کی کوشش کریں۔ باہمی شفقت، بھائی چارہ، محبت کو فروغ دیں۔ کسی خبر یا اطلاع کو بغیر تحقیق قبول نہ کریں۔ اللہ پر توکل، نظم کی پاسداری اور مجلسی اخلاقیات کی پابندی سے کام مؤثر ہوتا ہے۔ یہ اصول اگر عملی طور پر اپنائے جائیں تو ناکامی کا خدشہ ختم ہو جاتا ہے اور محنت کے بغیر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔
يا رب العباد